یہ بنی گالا ہے، اسلام آباد کی پرائم پراپرٹی پر واقع وسیع و عریض رقبے پر مشتمل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا گھر۔ یہ جاتی عمرہ ہے، رائیونڈ روڈ پر واقع شاندار اور وسیع و عریض رقبے پر تعمیر شدہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا گھر۔ اور یہ ہے بیریا ٹاؤن لاہور میں بلند و بالا دیواروں کے درمیان 25 کنال پر تعمیر شدہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کا بلاول ہاؤس۔ یہ ہیں پاکستان جیسے غریب ملک کے امیر حکمرانوں کے گھر۔ انہی بڑے بڑے گھروں کو بنانے والے مزدور بغیر چھت اور پلنگ کے سڑکوں پر اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور صبح و شام ان بڑے لوگوں کے شاندار گھروں میں اینٹیں لگا لگا کر اور اپنے بچوں کے لیے آٹا، چینی، دال اور بجلی گیس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنی زندگیاں گنوا دیتے ہیں۔ اور ان محلات نما گھروں میں رہنے والے بڑے لوگوں کو عوامی مسائل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا۔ ان حکمرانوں کے بڑے بڑے گھر ہیں اور عیش سے بھری زندگی۔ اب ذرا امیر ملکوں کے غریب حکمرانوں کے گھر بھی دیکھ لیں۔ یہ یورپ کے سب سے امیر ملک جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کا ذاتی گھر ہے۔ وہ 4تھی منزل پر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹر اینجلا مرکل کوانٹم کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں، جبکہ ان کے شوہر جوخم سوئر نے بھی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ہمبولڈٹ یونیورسٹی آف برلن میں پڑھاتے رہے ہیں۔ سادہ زندگی گزارنے والے ڈاکٹر جوخم مختلف شہروں کے دورے کرنے کے لیے سرکاری جہاز کے بجائے سستی ایئر لائن کے ٹکٹ خرید کر سفر کرتے ہیں۔ 9 سال تک ورلڈز موسٹ پاورفل وومن کا لقب پانے والی خاتون اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صبح کا ناشتہ خود بناتی ہیں۔ ایک اور امیر ملک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے اپنی رہائش کے لیے 1920 میں بنا محض 643 اسکوائر فٹ کا گھر خریدا۔ باوجود مصروفیات کے چھٹی کے دن وہ خود کھانا پکاتی ہیں۔ اور یہ گھر بھی دیکھ لیں جو یوروگوئے کے سابق صدر ہوزے مویوکا کا ہے، جو اپنی صدارت کا پورا عرصہ اسی گھر میں رہے اور اپنی پرانی واکس ویگن میں سفر کرتے تھے۔ عام انسانوں کے درمیان زندگی گزارنے والے ہوزے مویوکا نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے۔ ان آزمائشوں کی منزلوں سے گزر کر وہ اقتدار کی بلند ترین مسند پر پہنچے، لیکن مجال ہے کہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیا ہو۔ بحیثیت صدر ملنے والی $12,000 کی تنخواہ کا 90% خیرات میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ہوزے مویوکا نے ایک ٹرم صدر رہنے کے بعد انتخابات لڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوروگوئے اتنا بانج نہیں کہ اسے دوسرا صدر نہ مل سکے۔ آج وہ سینیٹر کی حیثیت سے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ عوام کا دکھ درد، ان کی خوشی اور ان کی روزمرہ کی ضروریات کو وہی لیڈر جان سکتا ہے جو خود بھی عوامی زندگی گزارتا ہو، انہی سڑکوں پر چلتا اور انہی اسپتالوں میں جاتا ہو جن میں ملک کے عوام جاتے ہیں۔ ایسے ہی لیڈر باعزت اور کرپشن سے پاک زندگی گزارتے ہیں اور عوام کے محبوب ہوتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کی خواہش علامہ اقبال نے اس شعر میں کی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پاکستان میں بھی ہوزے مویوکا جیسی عوامی قیادت کی کوئی کمی نہیں۔ نگراں وزیر اعظم رہنے والے ملک معراج خالد 3 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور صبح خود ہاتھوں میں فائلیں اٹھا کر آفس جایا کرتے تھے۔ کسی بھی پروٹوکول کے بغیر سفر کرتے اور عوام سے ملاقات کے لیے ہمیشہ میسر رہتے تھے۔ کے پی کے سابق فائنانس منسٹر اور 5 سال سینیٹر رہنے والے سراج الحق بھی ایسی ہی ایک زندہ مثال ہیں۔ یہ ان کا بھی گھر دیکھ لیں۔ ان کی زندگی پاکستان کے باقی امیروں کی طرح شاہانہ تو نہیں، البتہ وہ پاکستان کی سب سے منظم جماعت کے امیر ضرور ہیں۔ منسٹری اور سینیٹرشپ نے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ ایسی ہی ایماندار قیادت پاکستان کو سرفرازی بخش سکتی ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ کب جرمنی، یوروگوئے اور نیوزی لینڈ کی طرح پاکستانی عوام بھی ایسی قیادت کو موقع دیتی ہے جو عوام میں سے ہو، جن کا ماضی اور حال بے داغ ہو۔ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔